آج ماہ رمضان المبارک کی 14 تاریخ پیر کا وہ بابرکت دن ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا ایک ایسا عمل آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ یہ ایسا عمل ہے جو بڑے بڑے سیاستدان کرتے ہیں، بڑے بڑے اللہ والے کرتے ہیں، اور اس عمل کے ذریعے کئی لوگوں کو عروج ملا ہے۔ اور جو بندہ یہ عمل ماہ رمضان المبارک کی 14 تاریخ کو کر لیتا ہے، اس کی 14 نسلوں کے رزق کا انتظام ہو جاتا ہے۔ اگر آپ رب کی بارگاہ سے لاکھوں نہیں کروڑوں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر یہ عمل آج کے دن لازمی کر لیجئے گا، کیونکہ ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ الفاظ آپ نے بڑے بڑے لوگوں سے سنے ہوں گے، اور یہ اللہ والوں کا خاص بتایا ہوا، آزمایا ہوا اور بہترین اور طاقتور ترین عمل آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اور یہ عمل آج کے دن ہم سب کریں گے، اور جو دوست احباب آج یہ عمل کر لے گا، جو اس کو ساری زندگی نہیں مل سکا، آج اللہ اپنے غیب کے خزانوں سے عطا فرما دے گا، کیونکہ یہ پیر کا دن بڑا ہی بابرکت دن ہوتا ہے، اور اس دن ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی، اور یہ مہینہ بھی بڑا بابرکت ہے۔ اور ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں کون شخص نہیں جانتا، ہر کوئی جانتا ہے، اور پورا مہینہ ہی بابرکت ہے، عظمت والا ہے، شان والا ہے۔ اور اس کا پھر آج کا دن جو 14 رمضان المبارک پیر کا دن ہے، آج آپ کسی وقت بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اور آج آپ کو پتہ ہے اس ماہ رمضان المبارک میں پہلی مرتبہ چاند گرہن بھی لگ رہا ہے۔ آج صبح 9:53 پر چاند گرہن بھی شروع ہوگا، اور جس کا دورانیہ تقریباً 5 گھنٹے کے قریب ہوگا، اور 2 بجے کے قریب جا کر وہ ختم ہوگا۔ تو دوستو، آج آپ کو پتہ ہے یہ چاند گرہن لگنا ماہ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں یہ بھی 2 حال سے خالی نہیں ہے۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہو سکتا ہے نشانی ہو، اور اس کے بارے میں سائنسی تحقیق بھی بتا چکی ہے، اور بہت سارے ریسرچر بھی یہ بات کہہ چکے ہیں کہ ماہ رمضان المبارک میں اس قدر خطرناک چاند گرہن لگنا، یہ اس کے اثرات سے بچنے کے لیے بھی اس عمل کو آج کر لیں تو انشاءاللہ آج وہ تمام غم اور پریشانیاں آپ کی ختم ہو جائیں گی جو زندگی بھر آپ کی کبھی ختم نہیں ہو رہی تھی۔ تو دوستو، آج ہم آپ کے ہر کام میں آسانی کے لیے وہ عمل آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں جس کے ذریعے ہر رکا ہوا کام فوری طور پر پایہ تکمیل تک پہنچ جاتا ہے۔ کوئی دنیا کا ایسا کام نہیں ہے جو اس عمل کے آگے ٹھہر سکے۔ ہر کام آج سے آپ کا غیب سے ہونا شروع ہو جائے گا، کیونکہ ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، دوزخ کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ اب آپ کے غموں کے دروازے بند ہو جائیں گے، پریشانیوں کے دروازے بند ہو جائیں گے، دکھوں اور مصیبتوں کے دروازے اس عمل کے کرنے کے بعد بند ہو جائیں گے، اور آپ کو وہ مقام، وہ عروج، وہ عزت، وہ شہرت ملے گی جس کا تصور آپ کر بھی نہیں سکتے۔ ہر مقدمے میں کامیابی ہوگی، ہر کاروبار میں عروج ملے گا، کبھی کہیں پر نقصان نہیں ہوگا، ہر جگہ اللہ اپنے فضل و کرم سے نفع ہی نفع عطا فرمائے گا۔ تو دوستو، یہ بہترین عمل آج کے دن کا خاص ہے، اس کو آج کے دن ہی کیجئے گا، اور آج آپ کسی وقت بھی کر سکتے ہیں۔ آج پھر ایک مرتبہ بتا رہا ہوں کہ 14واں روزہ اور پیر کا وہ بابرکت دن ہے، آج کے دن کا ہی یہ عمل ہے، اور آج کے دن ہی اس کو کیا جانا ہے۔ آج آپ اگلا دن آنے سے پہلے کسی لمحے بھی اس عمل کو کر کے اپنے مقدر کو سنوار سکتے ہیں۔ یہ ماہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہمارے پاس مہمان آیا ہوا ہے۔ یہ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ماہ رمضان کا وہ مہینہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ جس میں قرآن اتارا، لوگوں کے لیے ہدایت ہے، رہنمائی ہے، فیصلے کی روشن باتیں ہیں۔ تو تم میں سے جو بھی یہ مہینہ پائے ضرور اس کے روزے رکھے۔ تو دوستو، جو شخص اس کے روزے نہیں رکھ رہا، اس کی برکتیں حاصل نہیں کر رہا، فوری طور پر اس کے روزے رکھنا شروع کر دے، اس کی برکتوں کو حاصل کرنا شروع کر دے۔ اس کا ہر لمحہ بڑی برکت والا ہے، بڑی شان والا ہے، بڑی عظمت والا ہے۔ تو آج اس کے ان لمحوں کے اندر اس بابرکت عمل کو کر کے آپ اپنی زندگی میں وہ سب کچھ حاصل کر سکتے ہیں جو آج تک آپ حاصل نہیں کر سکے۔ تو دوستو، چلتے ہیں اب ایاک نعبد و ایاک نستعین کی طرف، اور ایاک نعبد و ایاک نستعین کو آپ نے اس ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے کہ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس عمل کو آپ نے باوضو کرنا ہے۔
آج کسی لمحے بھی آپ ایاک نعبد و ایاک نستعین کو آپ پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں وہ کچھ حاصل کر لیں جس چیز کی آپ کو تمنا ہے۔ کوئی شخص گھر حاصل کرنا چاہتا ہے، کوئی شخص گاڑی حاصل کرنا چاہتا ہے، کوئی شخص پیسوں کی ضرورت ہے، آج وہ غیب سے مال و دولت حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کو چاہیے آج اس عمل کو ضرور ایک مرتبہ کر کے دیکھے، پھر دیکھنا کیسے آسمان سے آپ کے لیے رزق اترتا ہے۔ اور سب سے پہلے آپ نے جب اس عمل کو شروع کرنا ہے تو وضو کرنے کے بعد آپ نے تعوذ پڑھنا ہے۔ تعوذ کے بارے میں ہر کوئی جانتا ہے کہ تعوذ پڑھنے کے سے شیطان مردود سے پناہ ملتی ہے۔ عالمانہ تفسیر یہ ہوگی کہ دینی اور دنیاوی آفتوں سے بھی انتہا اور ہماری طاقت اور قدرت سے اسے دور نہیں کر سکتی شیطان کو، کیونکہ ہم کمزور ہیں۔ جب کمزور شخص کسی بڑی مصیبت میں پھنس جائے تو ضروری ہوتا ہے کہ وہ کسی قوت والے کی پناہ لے اور اس کی امان میں آئے، اور جتنی بڑی آفت ہو اتنی ہی بڑی قوت ذات کے ساتھ پناہ لینا ضروری ہوتا ہے۔ معمولی دشمن کو دفع کرنے کے لیے تھانے دار پولیس کی پناہ ہم مانگتے ہیں، بڑی مصیبت کو دفع کرنے کے لیے کپتان پولیس، ڈپٹی کمشنر، گورنر، بلکہ بڑے بڑے بادشاہ کی بھی پناہ لینا ضروری ہو جاتا ہے، چونکہ شیطان نہایت قوی دشمن ہے اور اس کے مکر و فریب غیر منتہائی۔ اتنے بڑے دشمن اور اتنی بڑی مصیبتوں سے بچنے کے لیے اس ذات کی پناہ لینا ضروری ہے جو قادر مطلق ہے، جو حیو ہے، جو قیوم ہے، یعنی کہ وہ حی بھی ہے اور قیوم بھی ہے۔ اس لیے انسان سے کہلوایا گیا کہ اے بندے یہ کہہ کر کہ تو میری پناہ میں آ اور کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہاں یہ نہ کہا گیا کہ شیطان کے کس دھوکے سے پناہ مانگتا ہوں، بلکہ اشارتاً کہا گیا کہ سارے وسوسوں سے، ساری خبائثوں سے میں اس کی پناہ مانگتا ہوں۔ گویا کہ برے عقائد سے اللہ کی پناہ، برے اعمال سے اللہ کی پناہ، اچھے کام سے باز رہنے سے اللہ کی پناہ، اندرونی برونی رکاوٹوں سے اللہ کی پناہ، غرض کہ جو چیز اللہ سے روکے اس سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ تو یہ آپ نے سب سے پہلے میری بات کو سمجھ لیا ہوگا کہ میں آپ کو کیا اشارتاً سمجھانا چاہ رہا تھا۔ تو دوستو اسی کے مطابق آپ نے آج سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو پڑھنا ہے تاکہ شیطان کے حملے سے بچ جائیں۔ اور دیکھیں جب ہم عمل کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں، وظیفہ کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں، اس وقت مصیبت یہ ہوتی ہے کہ شیطان ہمارے ذہنوں میں وسوسے ڈالنا شروع کر دیتا ہے۔ اور اسی طرح آج ماہ رمضان کے اس بابرکت مہینے میں شیطان قید ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کا نفس آپ کو اس طرف ابھارتا ہے، آپ کے ذہن کے اندر ایسے خیالات پیدا ہوتے ہیں کہ وظیفے کے دوران آپ کو وہ خشوع و خضوع حاصل نہیں ہوتا۔ اس کے پڑھنے سے ہم اپنے وظائف کے اندر کامیاب ہو جاتے ہیں، ہم وسوسوں سے محفوظ ہو جاتے ہیں اور ہمارا خشوع و خضوع بڑھ جاتا ہے، توجہ بڑھ جاتی ہے۔ ہمارے عمل کے اندر جو وسوسے آتے ہیں، جو رکاوٹیں آتی ہیں وہ پھر نہیں آتی، اور پھر ہم اپنے وظیفے کے اندر بڑی آسانی کے ساتھ 100% کامیاب ہو جاتے ہیں۔ آج اس وظیفے کی بات نہیں کر رہا، کوئی بھی آپ نے وظیفہ کرنا ہو، کوئی بھی عمل کرنا ہو، یہ ایک نکتہ بتا رہا ہوں، راز بتا رہا ہوں جو اکثر آپ کو عاملین نہیں بتائیں گے۔ اور کیونکہ ہم نے اپنے عمل کو جب کامل خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھیں گے، کامل توجہ کے ساتھ پڑھیں گے تو 100% اس کے اندر کامیابی ہوتی ہے۔ اکثر مار کہاں پر پڑتی ہمیں؟ جب ہماری توجہ نہیں ہوتی، وظیفہ ہم کوئی کر رہے ہوتے ہیں، دماغ کے اندر کوئی اور بات گھوم رہی ہوتی ہے، تو یہاں پر آ کر وظائف کے اندر خرابی پیدا ہو جاتی ہے۔ اور اسی وجہ سے پھر بعض اوقات بہت سارے لوگ وظائف سے کامیاب ہونے سے محروم ہو جاتے ہیں۔ آج اسی کامیابیوں کا ایک راز اور ایک نکتہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا۔ اس لیے دوستو کوئی بھی دنیا کی مشکل ہو، کوئی بھی مصیبت ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، کوئی بھی غم ہو، کسی بھی کام کے لیے آپ نے وظیفہ کرنا ہو تو سب سے پہلے اس کو کم از کم 11 بار پڑھ لیا کریں، اس کے بعد عمل کو شروع کیا کریں۔ آج میں آپ کو ایسی راز و نیاز کی باتیں بتا رہا ہوں، آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں گے تو انشاءاللہ آج آپ اپنے عمل کے اندر کامیاب بھی ہوں گے اور اس عمل سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ بھی حاصل ہوگا۔ تو سب سے پہلا راز میں نے جو بتایا ہے، اس کو آپ نے اپنی زندگی میں لازمی اپنانا ہے
اور پھر مجھے کمنٹ میں بھی ضرور بتائیے گا کہ یہ جو آج میں نے چیزیں بتائی ہیں یہ آپ کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے، کیونکہ دیکھیں ادھر ہم موبائل یوز کر رہے ہوتے ہیں، ادھر ہم وظیفہ بھی کری جا رہے ہوتے ہیں، نہ ہماری ادھر توجہ ہوتی ہے نہ ہماری ادھر توجہ ہوتی ہے، تو اس طریقے کے ساتھ پھر وہ اس عمل کے جو موکلین ہوتے ہیں، جو خدامین ہوتے ہیں، وہ الٹا ہمارے خلاف ہو جاتے ہیں، جبکہ ہم نے ان سے استفادہ لینا ہوتا ہے، ہم نے اس سے کام لینا ہوتا ہے، اس سے برکات حاصل کرنی ہوتی ہیں، تو جب ہم ان کے رول، ان کے قاعدے قانون پورے نہیں کرتے تو اس سے پھر ہمارے لیے مسائل پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ وہ چند چیزیں تھی جو آپ کے لیے سمجھنا نہایت ہی ضروری تھی، اور میں نے وہ آپ کو ایک دو باتیں سمجھا دی ہیں تاکہ آج آپ اپنے اس عمل کے اندر کامیاب ہو سکیں۔ اور یہ سورت فاتحہ کی آیت ہے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھی، اور اس سے پہلے جو میں نے آپ کو بتائی ہے ترتیب، اسی کے مطابق آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد سورۃ الفاتحہ شریف کو شروع سے آپ نے اس ترتیب کے ساتھ پڑھنا کہ اس عمل کو جب شروع کرنا ہے تو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، اور پڑھنے کے بعد آپ نے اب جب یہ الفاظ جو میں نے ایاک نعبد و ایاک نستعین کا جو ذکر کیا ہے، اس کے بعد آپ نے ان الفاظ کو پڑھنا ہوگا۔ ان الفاظ کو کیسے پڑھنا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک کی تعداد بھی ذرا سمجھ لیجئے گا، کیونکہ یہ کلمات آپ نے اکثر سنے بھی ہوں گے، اور آپ کو میرے خیال میں ہر بچے کو یہ الفاظ آتے ہیں، یہ صورت آتی ہے، اس میں کوئی بھی آپ کو مشکل نہیں ہوگی، کوئی دشواری نہیں ہوگی، کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، کیونکہ ایاک نعبد، ہم تجھی کی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، تو ہم اللہ کا آج ذکر کریں گے اور اس سے ہی ہم مدد طلب کریں گے۔ اور آج ہم اللہ کی بارگاہ میں اس بات کا عہد کر کے بیٹھ رہے ہیں کہ ہم باری تعالیٰ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور اب ہم تجھ سے ہی مدد طلب کر رہے ہیں۔ پھر جب اس کی عبادت کا ذکر کر کے اس سے ہم مانگیں گے تو وہ رب کائنات ہمیں اپنے غیب کے خزانوں سے عطا فرما دے گا۔ تو اس لیے دوستو آج یہ مسئلہ ہم حل کر لیں گے کہ ہمارے وظائف کے اندر تاثیر اور طاقت کیسے پیدا ہونی ہے، اور ہم نے اس عمل کے اندر آج ہی کامیاب کیسے ہونا ہے، کیونکہ ایاک نعبد و ایاک نستعین انشاءاللہ آج اللہ کی مدد ضرور مل کر رہے گی۔ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، آج ابھی اللہ کی مدد ہمیں کیسے حاصل ہوگی؟ بس یہ عمل کرنے کی دیر ہے، اور یہ عمل کرتے ہی دیکھیں علماء کرام فرماتے ہیں یہاں مدد سے مراد صرف عبادت میں مدد مانگنا نہیں ہے، سارے دینی دنیاوی ہر کام کے اندر، جو بھی آپ کا کام ہے اس کے اندر آپ اللہ سے مدد مانگتے ہیں، یعنی کہ اسی طرح صرف تجھ سے ہی ہر کام میں مدد مانگتے ہیں، ہم مشرک نہیں بلکہ بعض کاموں میں تجھ سے مدد لیں، بعض میں تیرے سوا کسی ہم نے اس ترتیب کے ساتھ اللہ سے مدد مانگنی۔ دیکھیں قرآن مجید کے اپنے اسلوب ہیں، اپنی طاقت ہے، اپنی شان ہے، اور قرآن مجید کے بہت زیادہ فوائد ہیں، اور یہ قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی سورت کی ایک آیت ہے، اور یہ پہلی سورت ہے، اور یہ وہ سورت ہے جو ہم نماز کے اندر بھی تلاوت کرتے ہیں، اور یہ اگر نماز کے اندر نہ پڑھی جائے تو ہماری نماز ہی نہیں ہوتی۔ تو پھر آپ اندازہ لگائیے یہ سورت کتنی اہم اور کتنی ضروری ہے ہمارے لیے۔ اور حدیث پاک میں جس گھر میں قرآن پڑھا جائے شیطان اس گھر سے دور بھاگ جاتا ہے۔ قیامت کے دن جو بندہ قرآن پڑھنے والا ہے، قرآن اس کے سامنے آئے گا، رب فرمائے گا اس قرآن کی تلاوت کرتا جا، جب تک تو اس کی تلاوت کرتا جائے گا، جتنی دیر تو کرتا جائے گا، وہی سارا کا سارا جنت کا حصہ تیرے نام کر دیا جائے گا، پھر تو جس کو چاہے جنت میں اپنے ساتھ لے جانا۔ اور پھر دیکھیں قرآن مجید کو دیکھ کر پڑھنے سے 2 ثواب ملتا ہے، بغیر دیکھے پڑھنے سے 1 ثواب ملتا ہے، اور قرآن پاک کی ایسی برکات ہیں کہ پچھلے ہی دنوں میں ایک شخص بیمار تھا تو اس کے سامنے سورۃ رحمان کی تلاوت کی گئی، اللہ نے اس کی برکت سے اس کو شفا عطا فرما دی۔ ایک شخص بڑا فاقے کے اندر مبتلا تھا، تنگ دستی کی زندگی گزار رہا تھا، رزق کی بڑی پریشانی تھی، اس کے گھر میں رزق ٹکتا نہیں تھا، پہلی تو بات آتا ہی نہیں تھا، جو کوئی آ جاتا تھا تو کبھی کس مسئلے میں سارا خرچ ہو جاتا تھا۔ پھر اس نے سورۃ واقعہ کو پڑھنا شروع کیا، رب نے اتنا رزق عطا فرمایا کہ آج اس کی بیٹھ کر نسلیں بھی کھا رہی ہیں۔
اس لیے ہر حاجت کے لیے قرآن مجید کو، ہر مشکل کے لیے، ہر پریشانی کے لیے جس چیز کا تصور کر کے پڑھیں گے اسی چیز کی رہنمائی کرے گا۔ تو یہ قرآن مجید کا اسلوب ہے، یہ قرآن مجید کی طاقت ہے۔ تو اب آپ نے جب اس عمل کو پڑھنا ہے، اس چیز کو پڑھنا ہے، تو پھر آپ نے دوستو اسی ترتیب کے مطابق ہی پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے نیت کرنی ہے کہ آپ کس مقصد کے لیے قرآن کو پڑھ رہے ہیں، کس ارادے کے ساتھ، جو آپ کا مقصد ہے اس کی نیت کر لیں۔ بس اتنا سا کام آپ نے کرنا ہے، اس کی نیت کر کے آپ نے ایاک نعبد و ایاک نستعین کو پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ اس سے پہلے آپ نے جو میں نے آپ کو بتایا تھا شیطانی وسوسوں سے بچنے کے لیے، وہ اس عمل کا حصہ ہے، اس کو لازمی پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد اول آخر 7 مرتبہ درود پاک کے ساتھ ایاک نعبد و ایاک نستعین کو پڑھنا ہے، اور ایاک نعبد و ایاک نستعین کو پڑھنے کے بعد آپ نے اب اللہ تعالیٰ کا یہ ایک اسم مبارک ہے، ایک اسم مبارک ہے، یعنی کہ یا غفارو، یا غفارو، اللہ غفور ہے، اپنے بندوں کے گناہ معاف فرمانے والا ہے۔ غفار کا مطلب ہے ڈھانپنا اور چھپانا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے عیبوں کو، گناہوں کو اپنی رحمت سے چھپا لیتا ہے۔ ان کی نافرمانیاں، خطائیں، ہر قسم کی کوتاہیاں، بے ادبی کو دیکھ کر فوراً نہیں پکڑتا بلکہ ڈھیل دیتا ہے۔ جب انسان اپنے گناہوں کا احساس ہوتا ہے، وہ اللہ کی بارگاہ سے آ کر معافی طلب کرتا ہے تو وہ اسے معاف بھی فرما دیتا ہے۔ تو آج ہم نے اس عمل کے ساتھ اللہ کی مدد بھی مانگ رہے ہیں اور ساتھ اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگ لیں گے۔ تو بس اتنا سا کام ہے، آج جو شخص کر لے گا اس کی زندگی سنور جائے گی۔ اور پھر دیکھیے یہ اللہ کی صفت بہت وسعت والی ہے، اس لیے جو شخص اس صفت کو کثرت سے پڑھے گا وہ اللہ کا شدائی بن جاتا ہے، اور اس کو دل میں ہر وقت توبہ اور مغفرت حاصل کرنے کا احساس اٹھتا ہے۔ اور یہ عشرہ بھی مغفرت کا ہے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرنے کا عشرہ ہے۔ اس لیے اس کے اندر آپ نے اس اسم پاک کو پڑھنا ہے اور ایاک نعبد و ایاک نستعین سے اللہ کی مدد طلب کرنی ہے۔ تو امید کرتا ہوں یہاں تک میری بات آپ کو ایک ایک لفظ کر کے میں نے جو سمجھائی ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ جن لوگوں نے ویڈیو کو سکپ کر کے آگے پیچھے کر کے دیکھا ہے، خدا را میری ان سے گزارش ہے کہ مکمل دیکھ لیں، تاکہ ان کو بجائے کہ اپنا ٹائم ضائع کرنے کے اور وظائف کے صرف وقت اور ثواب کے لیے پڑھنے سے چاہیے کہ وہ اپنے مقصد کے اندر بھی کامیاب ہو سکے۔ پھر وہ ان شرائط کے ساتھ، ان طریقے کے ساتھ، میرے بتائے ہوئے طریقے کے ساتھ آج وہ کچھ حاصل کر سکتے ہیں جو ساری زندگی نہیں کر سکے۔ دیکھیں ہم عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی اور رب سے ہم مدد طلب کر رہے ہیں، اس سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کر رہے ہیں۔ یہ دو ہی چیزیں ہوتی ہیں، جب بندہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے وہ اپنی زبان سے جو مانگتا ہے اللہ اس کو اپنے فضل سے عطا فرما دیتا ہے۔ اور یہ سورۃ الفاتحہ، اس کے تو 20 نام ہیں، اس کو تو سورۃ سوال بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں بندوں کو حق تعالیٰ سے دعا مانگنے کا طریقہ بتایا گیا کہ جب دعا کرنی ہو تو پہلے خداوند کی حمد کرنی ہے، اپنی محتاجی اور بندگی کا ذکر کرنا ہے، پھر اپنی حاجت طلب کرنی ہے، دنیاوی حاجت کے مقابلے میں آخرت کی حاجت زیادہ مانگیے تاکہ آخرت ہمیشہ کی ہے۔ یہ دنیا تو چند روزہ ہے، یہ تو ختم ہو جائے گی، لیکن آخرت ہمیشہ کی ہے، تو رب کی بارگاہ سے ہمیشہ کی زندگی کو طلب کریے گا۔ تو پھر اسی ترتیب کے مطابق آپ نے سب سے پہلے جو میں نے تسبیح بتائی تھی 11 مرتبہ، اس کو پڑھنے کے بعد دوستو آپ نے 100 مرتبہ اس اسم پاک کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اول آخر 11 مرتبہ درود پاک، 7 مرتبہ درود پاک کے ساتھ آپ نے سورۃ الفاتحہ شریف کو شروع کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ یہاں جب آپ نے اب یہاں سورت کو آپ کو میں مکمل پڑھ کر اسی طرح ایک بار اس کو مکمل پڑھنے کے بعد تو پھر آپ نے اس کے بعد اسی جگہ بیٹھے بیٹھے اب یہ 3 کام ہیں۔ پہلے میں نے جو بتائی تسبیح وہ آپ نے 11 بار پڑھنی ہے، پھر آپ کو جو میں نے بتائی ہے اس کو آپ نے 100 بار پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے سورت شریف کو، یہ میں دوبارہ شارٹ کٹ بھی سمجھا رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کی آسانی ہو جائے، اور اس کے بعد آپ نے جب اس کو مکمل پڑھ لینا ہے تو پھر آپ نے ایاک نعبد و ایاک نستعین کا تکرار کرنا ہے۔ یہ آپ نے کھلا پڑھنا ہے، آپ 10 مرتبہ پڑھیں، 20 مرتبہ پڑھیں، 20,000 بار پڑھیں، 100 بار پڑھیں، جتنا آپ کو آسان ہو اتنا پڑھنے کے بعد اب آپ نے رب کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے۔
بس اتنا سا کام ہے، پھر دیکھیے گا آج اگر آپ اس کو زیادہ تعداد میں پڑھیں گے تو پھر انشاءاللہ زیادہ فائدہ ہوگا۔ پھر زندگی میں صرف 7 بار جب بھی کبھی کوئی موقع بنے 7 بار اس کو پڑھ کے جو بھی دعا مانگا کریں گے اللہ آپ کی ہر دعا کو قبول فرما لیا کرے گا۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔